اگر اللہ نے ماں کی ممتا کو صفا و مروہ کی صورت میں عزت دی تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے تحفے یعنی بیٹے کی قربانی کا حکم کیوں دیا؟ کون سا مقام تھا جہاں ایک حلیم بیٹا اور ایک عظیم باپ مل کر تاریخ کا آخر اس قربانی میں ہم جیسے والد؟ وہ کون سا سبق ہے جو ہماری نسلیں سنوار سکتا ہے؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے پیرنٹنگ تھرو قرآن وزڈم کا باب چلڈرن آر بلیسنگ کے پارٹ 3 میں ہم داخل ہو رہے ہیں. جب حج کا تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ کعبہ کا طواف ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کعبہ کسی کی محنت کا نتیجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ گھر ایک باپ اور بیٹے نے مل کر تعمیر کیا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے اس کے دوران وہ دونوں مل کر ایک دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ایک باپ اور بیٹے کی مثالی ٹیم ورک تھا. باپ بنیادیں رکھ رہا تھا اور بیٹا پتھر اٹھا کر دے رہا. یہ محض ایک عمارت کی تعمیر نہیں تھی بلکہ یہ ایک نسل کی تعمیر تھی جو اللہ کے گھر کی پہرے دار بننے والی تھی. پھر جب حج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو قربانی کا وہ کٹھن مرحلہ آتا ہے جس کا تذکرہ سورہ الصافات میں ملتا ہے. ایک باپ ابراہیم یعنی اپنے حلیم بیٹے اسماعیل سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے. یہاں ایک باپ کا امتحان یہ تھا کہ اسے اپنے بیٹے کی محبت اللہ کے لیے قربان کرنی تھی اور بیٹے کا امتحان یہ تھا کہ اسے اللہ کی خاطر اپنی جان پیش کرنی تھی. یہ وراثت اور تربیت کا وہ کمال ہے جو والدین اور اولاد کے رشتے کو مرکزیت عطا کرتا ہے. حج کے تمام اعمال در حقیقت اسی مبارک گھرانے کی یادگار ہے. اس واقعے میں آج کے والدین کے لیے 3 بہت گہرے اسباق ہیں. اولاد کے ساتھ مل کر نیکی کریں. ابراہیم علیہ السلام کعبہ اکیلے بھی تعمیر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا. اپنے بچوں کو اپنی عبادات، اپنے سماجی کاموں اور اپنی نیکیوں میں شریک کریں. کمیونیکیشن، بات چیت، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست حکم نہیں چلایا بلکہ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. تمہاری کیا رائے ہے؟ اولاد کو حکم دینے کے بجائے ان کے دل جیتے تاکہ وہ حلیم بن کر آپ کی بات تسلیم کرے. محبت کا صحیح توازن. قربانی کا یہ واقعہ ہمیں اولاد سے محبت کم کرنا نہیں سکھاتا بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہماری محبت اولاد کے لیے رکاوٹ نہ بنے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتے تھے اسی لیے تو یہ عظیم قربانی کہلا. لیکن یہاں سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی والدین اپنی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اولاد کو اللہ کے راستے سے روکنے لگتے ہیں. ہم اپنی محبت کی وجہ سے انہیں صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ بچہ سو رہا ہے. ہم اپنی محبت میں ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں جو آگے چل کر ان کی آخرت برباد کر دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنی محبت کو اللہ کی مرضی کے نیچے لے آتے ہیں تو اللہ اس اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتا. آج کی پیرنٹنگ کے لیے سبق: ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ وہ اس محبت کے سائے میں اللہ کے قریب ہو سکے، نہ کہ اتنی کہ ہماری محبت ان کے اور اللہ کے درمیان دیوار بن جائے.